بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ناظرین السلام علیکم. آپ تمام کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بے حد ہی خاص پروگرام میں. جی ہاں ناظرین، خداوند عالم اپنی قرآن کریم کتاب میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ یہ قوم اپنی حالت خود بدلنا نہ چاہے. یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں. وہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا زمانہ بڑے ہی تیزی کے ساتھ رفتار بدل رہا ہے، اس تیزی سے بدلتی ہوئی رفتار کے ساتھ اگر ہم نے خود کو نہیں بدلا تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ ہماری جو نوجوان پیڑھی ہے اس کی تربیت کیسے ہوگی؟ ناظرین السلام علیکم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ ایک انسان کے اسلام کا تم جب تک اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک تمہیں اس کی عقل کا اندازہ نہ ہو. یعنی ہم کسی کو اس کے نماز، روزوں، حج سے جج نہیں کر سکتے کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کتنا عقل مند ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا یوتھ جو ہے وہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے. ایک طرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں بہت ماڈرن، بہت قابل، بہت فاسٹ فارورڈ یوتھ، لیکن ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل. اور ایک طرف ہمیں دکھائی دیتے ہیں ایسے نوجوان جو دین میں پوری طرح سے غرق ہوئے ہیں اور ہر مجلس، ہر نماز، ہر مسجد میں پہلی صف میں نظر آتے ہیں، لیکن ان کا جو باہری دنیا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا وہ جو سکسیس کی جو ایک آج ہم نے پیرامیٹر سیٹ کر کے رکھا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ رہے. کیوں شائستہ؟ بالکل. فاطمہ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو ہماری یوتھ میں امبیلنس پایا جا رہا ہے، کیا یہ جو ہمارا یوتھ ہے یا ہماری یہ جو نوجوان ہے، کیا یہ اسلام ورسز مسلم کے کنسیپٹ کو کبھی سمجھ پائیں گے؟ تو ٹھیک ہے، ہم پھر کسی ایکسپرٹ سے اس کی رائے لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے یوتھ کو گائیڈ کریں، وہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے، پریکٹسنگ مسلم ہوتے ہوئے دنیا میں بھی جو ہے تو قابلیت اور سکسیس کی منزلیں حاصل کر سکیں. اور اس میں ہماری رہنمائی کریں گے ہمارے مولانا ذکی حسن صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا پہلا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے، آج جو دین اسلام کی ایک شکل ہے ہمارے سامنے، وہ کہیں نہ کہیں ایسا ہے کہ بہت کٹھن، ایک بہت ہی مشکل مذہب نظر آتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اس میں جتنی بھی عبادتیں ہیں. آج ایک تو ہمارا جو اسکیڈیول ہو گیا آگا 2 بجے سے پہلے کوئی سوتا نہیں ہے، اس میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، پھر ہم دیکھیں گرمی کے وقت شدید گرمی میں روزے رکھنا، پھر ہم دیکھیں حج اپنے آپ میں خود ایک مشکل اور مہنگی عبادت. حلال جو ہے تو اس میں بہت کم کمائی ہوتی ہے، حرام میں بہت پیسہ ہے. بچوں پر واجب ہے، 9 سال کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اسکول روزہ رکھ کے جائیں، حجاب پہن کے جائیں، لڑکے 15 سال میں یہ سب کریں، اور پھر ان کو اپنا مطلب دین بھی لے کر چلنا ہے. ان پہ چھوٹی سی عمر میں سب کچھ واجب کر دیا جاتا ہے، نامحرم سے دور رہو اور حجاب پہنو. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ کیسے آج کے زمانے میں دین پریکٹس کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے اوقات دین اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا اس کو فالو کرنے والے افراد مشکل بنا دیتے ہیں. ہمارے سامنے جو پکچر آ رہی ہے اس میں اس طرح کی باتیں جو آپ نے بھی بیان کیا، اس طرح کی باتیں یقیناً سامنے آتی ہیں. مثلاً ایک چھوٹی سی عمر میں بچوں کا نماز پڑھنا، یا چھوٹی سی عمر میں بچوں کا اس گرمی میں روزے رکھنا جبکہ اس کو ایگزام دینے کے لیے بھی جانا ہے. اس طرح کے بہت سے مسائل کبھی کبھی اس بنا پر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہم نے ان کی ریئلٹی کو نہ تو سمجھا اور نہ ہی اس کے مطابق جو اسلام کا ایکچول حکم ہے اس کو ہم سمجھ پائے. جی. سب سے پہلے اس بات کو بیان کر دینے کے بعد میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی دین جو اس دنیا میں موجود ہے وہ اپنے فالوور سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، ڈیمانڈ اس کی ہوتی ہے. ایک، وہ اپنے عقیدے اور فیتھ میں کچھ چیزوں کو رکھیں اور اس کے جیسا کچھ عمل بھی اس کی زندگی میں پایا جاتا ہو. یہ 2 چیزیں کسی بھی دین میں، کسی بھی ریلیجن میں پائی جاتی ہیں، اور اسلام بھی
اسی چیز کو پیش کر رہا ہے. ایک اس کے پاس پورا مجموعہ ہے فیتھ کا، عقیدے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی اسلام کے پاس کچھ اعمال ہیں، کچھ عبادتیں ہیں، کچھ کام ہیں کہ جن کاموں کو اسے انجام دینا ہے. لیکن یہ کام ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک جیسا ہو، کہ سب کے لیے مشکل ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن آغا ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو الحمدللہ مسلم معاشرہ جو ہے اور مسلم گھرانے جو ہوتے ہیں، یہاں پر ماں باپ جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ایک بہت اچھا مسلم بنے. اس کی وجہ سے یہ تمام واجبات جو ہیں، اگر ہم نے اس کو وقت سے پہلے اگر نہیں تھوڑی بہت عادت ڈالی تو آگے چل کر جو ہے اسے اچانک سے کسی چیز سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے یہ وہاں سے بھاگ جائے یا اس کو جو ہے اپنا نہ سکے. اس وجہ سے چھوٹی عمر سے جی بالکل آپ دیکھیں آج چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں اگر بالغ نہیں بھی ہیں تو ہم ٹھیک ہے یہ کہہ لیتے کہ بڑی ایک حسن اخلاق ہے کہ ان کو ہم نے حجاب پہنا دیا ہو یا ان سے کہہ رہے ہوں کہ آپ دیکھیے مما نماز پڑھ رہی ہیں، آپ بھی نماز پڑھیے. یہ اس طریقے کا ایک ماحول جو سیٹ کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے سے کسی پر، بچوں پر خاص کر کے اس طریقے سے آپ کسی کو پش کر رہے ہیں اور پھر وہ آگے چل کر اپنے ٹین ایج میں پہنچ جائے تو وہ ریبیل کر جائے، وہ منع کر دے یہ تمام چیزوں کے لیے؟ خود آپ نے اپنے اس کوشچن کا جواب دے دیا جی کہ اس عمر میں ہی کیوں ہم کو اپنے بچوں کو ٹرینڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ جن کاموں کے لیے اسلام نے کہا ہے ان کاموں کے لیے وہ تیار ہو جائیں. ٹین ایج میں پہنچنے کے بعد اگر آپ ان سے کسی کام کے لیے آرڈر کی شکل میں کچھ کہیں تو پھر آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر ان کو اسی ماحول میں ڈھالا گیا ہو، گویا یوں کہہ لیا جائے، لفظ شاید اس معاملے میں صحیح نہ ہو لیکن ریئلٹی ہے کہ ان کی عادت بن چکی ہو، تو اب ان سے مثلاً ہر بچے کی ایک عادت ہے کہ اپنے ٹائم کے اوپر کھانا کھانا ہے. اس سے اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کھانا کھانا ہے. وہ خود بخود نہ ملے تو پریشان ہوگا، ملے گا تو خوش ہوگا. یہی اسلام بھی چاہتا ہے کہ اس طرح کی یہ سارے کام انسان اپنی زندگی میں اختیار کرے اور اس کو اپنی عادت کی طرح سے اپنی زندگی میں شامل کر لے. لیکن ایک چیز اور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر اتنی ہی عبادت کو لازم قرار دیا ہے جتنی ان کے اندر طاقت پائی جاتی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنا انسان کے اندر طاقت ہے اتنا ہی اللہ نے اس سے مانگا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک بچہ ایک ایسی عمر میں آ کر روزہ رکھنے جا رہا ہے کہ جس عمر میں نارملی لوگ مشکل ہوتا ہے بھوکے رہنا، ایک عمر کے جس عمر میں صبح میں سونے کو دل چاہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اٹھ کے وضو کرو، نماز پڑھو. یہ جو پروردگار عالم نے انسانوں کی ٹریننگ کے لیے یہ ساری عبادتیں اس دنیا میں رکھی ہیں، وہ اس لیے ہیں تاکہ آخرت میں آنے کے بعد وہ جو ہزاروں سال کی زندگی ہے اس زندگی میں آرام دہ وقت گزار سکیں. اس کو میں اس طرح سے سمجھاؤں کہ ہمارے زندگی میں بہت سارے اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ جتنا سخت امتحان دینا ہو اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. مثلاً کیوں ایسا ہے کہ 10th کے ایگزام کے لیے کسی کو بھی محنت زیادہ کرنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی کا انحصار اس ایک امتحان پر ہے. لیکن وہی بچہ 5th اسٹینڈرڈ میں ہے، وہ محنت اس کو نہیں کرنی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اب وہ اس زمانے میں مثال کے طور کے اوپر انٹرٹینمنٹ کم ہو جائے گا، مثال کے طور کے اوپر وہ پلے گراؤنڈ کم جائے گا، مثال کے طور کے اوپر وہ مثلاً موبائل نہیں یوز کر پائے گا. یہ ساری سختیاں، لیکن جب اسی کے مقابل میں اس کو نتیجے کے طور پر فرسٹ ڈویژن سامنے لا کر دیا جائے، اس کو یہ محسوس ہوگا کہ ہاں میں نے جو اتنی محنت کیا، اتنی سختیاں برداشت کی، وہ سب میرے لیے گویا سوارت ہو گئیں، مجھ کو فائدہ پہنچا رہی ہیں. یہی صورتحال انسان کے ساتھ بھی ہے. انسان اس دنیا میں سختیوں میں اگر زندگی گزار رہا ہے، سختیاں لفظ شاید صحیح نہ ہو، بلکہ اگر انسان اپنے کو اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارنے کا عادی بنا لے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس انسان کو جب نتیجے کے طور پر ایک رزلٹ اس کے ہاتھ میں بہترین شکل میں آئے گا، اس کو واقعاً بے پناہ خوشی ہوگی. آپ دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ آرام سے کوئی اگر جاب کرنے والا فیسلٹیز کو لیتا ہے، ایک ملٹری مین ہے. یہ ملٹری مین جس موقع کے اوپر آرمی میں آتا ہے اس موقع پہ کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کو، کتنا سخت.
अर्ली मॉर्निंग में उठना है, कितनी देर उसको ग्राउंड में दौड़ना है, कुछ दिनों के बाद असलहा लेके उसको दौड़ना है। लेकिन अगर हर कोई जो है अपने आप को एक मिलिट्री मैन या आर्मी मैन नहीं बनना चाहता, वो चाहता है कि वो कुछ और प्रोफेशन में जाए, कोई और जो है चीज़ों को वो चुने अपने लिए, तो फिर ऐसे अफराद की मेंटालिटी के लिए आप क्या कहेंगे? जिस तरह से दुनिया में हर एक के लिए ऑप्शंस हैं, उसी तरह से दीन में भी उसके पास ऑप्शंस हैं जी। मिसाल के तौर पर अभी जब बात शुरू हुई थी, हज की बात आई थी कि कितनी मुश्किल है, कितना पैसा देना पड़ता है, कितना वक्त देना पड़ता है। ये उसके लिए है कि जो इस मक्का मुअज़्ज़मा से दूर है, लेकिन वही इंसान जो मक्का मुअज़्ज़मा में करीब में रहता है, उसको तो अब ना उतना खर्चा उठाना है, ना इतना टाइम देना है, बल्कि उसका हज किसी हद तक आसान हो जाएगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परवरदिगार ने इस दुनिया में सारे इंसानों को एक जैसा नहीं रखा है जी। मिसाल के तौर पर वही इंसान के जिस इंसान के लिए, जैसे आपने कहा कि गर्मी के दिनों में रोज़ा रखना बहुत मुश्किल है जी। लेकिन वही इंसान उसी गर्मी में सुबह की नमाज बड़े आराम से पढ़ता है। इसको उलट दीजिए, जब जाड़े का ज़माना आएगा रोज़ा कितना आसान हो जाएगा, लेकिन वही इंसान जब नमाज सुबह के लिए जाड़े में उठेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। परवरदिगार ने ये बैलेंस रखा है। अगर उस बैलेंस को इंसान समझ ले जाए तो अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ यकीनन महसूस करता है। लेकिन इस बात को भी समझने की ज़रूरत है, अल्लाह ने इबादतों को हमारे लिए दो शक्ल में रखा है जी। इसको इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि बहुत सारी बातें जो हमारे जहन में पैदा होती हैं उसका जवाब मिल जाएगा। अल्लाह ने इबादतों को दो तरह से रखा है। एक वाजिब है जी। जिसको सबको करना है, लेकिन इसके मुकाबले लिए उसकी खास उम्र भी है, खास वक्त भी है कि आप इन औकात में जो है इनको उसकी वाजिब शर्तों है के साथ उसको अंजाम देना है। जैसे नमाज सुबह है, 2 रकात नमाज सबको पढ़ना है जी। लेकिन अगर उसके मुकाबिल इंसान को देखा जाए तो परवरदिगार ने कुछ इबादतें मुस्तहब रखी हैं जी। अब ये इंसान वो इंसान है कि जिसके लिए परवरदिगार ने नमाज शब मसलन रखी है। नमाज शब रात में भी पढ़ सकता है, नमाज सुबह से पहले भी पढ़ सकता है, दोपहर में भी पढ़ सकता है और सवाब परवरदिगार से ले सकता है। यही इंसान है कि जिस इंसान पर कुरान के पढ़ने को वाजिब नहीं रखा लेकिन सवाब बहुत रखा। अगर ये इंसान मिसाल के तौर के ऊपर सुबह नहीं पढ़ सकता, दोपहर में पढ़ लेता है, नहीं पढ़ सकता रात में पढ़ लेता है, ये इंसान को परवरदिगार ने मुस्तहब काम के लिए ज़्यादा मौका और ज़्यादा टाइम दिया। अच्छा, उसमें इंसान को अब फ़ायदा ये हो रहा है कि ये अगर इन मुस्तहब्बी कामों को अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करता है और बेहतर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जैसे एक स्टूडेंट है, उसको एक कोर्स दिया गया कि तुमको इस कोर्स का एग्ज़ाम देना है, तैयारी करनी है, लेकिन बीच में टाइम निकाल के वो लाइब्रेरी चला गया, उसने कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ी। ये जो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी हैं वो कोर्स में नहीं शामिल हैं, लेकिन उसकी नॉलेज जो बढ़ रही है वो उसके लिए वाकई बहुत बेनिफिशियल होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इंसानी ज़िंदगी में कुछ ज़रूरी काम रखे हैं और उसके साथ साथ कुछ मुस्तहब काम के जो ज़रूरी तो नहीं हैं लेकिन उनका सवाब बहुत ज़्यादा रखा है। अब आइए एक आखिरी बात इस सिलसिले में और अर्ज़ कर दूँ। एक वो बच्ची के जो 9 साल की उम्र में रोज़ा रखने के लिए उससे कहा गया, दुनिया के सारे इलाके एक जैसे नहीं हैं जी। नतीजा ये है कि किसी इलाके में 9 साल की बच्ची है कि जिसके लिए अभी इस वक्त रोज़ा रखना मुश्किल है। बिल्कुल। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके जिस्म की कैफियत कमज़ोरी की वजह से ऐसी नहीं है, या गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुश्किलात हैं, सख्तियाँ, तो उसका ऑप्शन रखा है। आज रोज़ा ना रखो, जिस मौके के ऊपर उसके लिए पॉसिबल होगा वो उस मौके पर रोज़ा रखेगी। और इत्तेफाकन इन मुश्किलात की बिना पर रोज़ा छोड़ देने, जो ख़ास मराजे के फतवे के मुताबिक इसने अगर रोज़ा छोड़ा है तो गुनाह भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन एक यही बच्ची है कि जो मसलन जिसके लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मौसम अच्छा है, हालात अच्छे हैं, उसकी बॉडी की हालत भी यानी सेहत भी अच्छी है, अब उसके लिए आराम से रोज़ा रखना है, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जामिनेशन का पीरियड भी नहीं है, तो सब के हालात, फिजिकल ट्रेनिंग वगैरह, जैसे हमारे आज स्कूल में जो है बच्चों की स्काउट एंड गाइड होते हैं और ये तरीके की ट्रेनिंग वगैरह, तो उस दिन स्किप किया जा सकता है। बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, एक जैसे दिन नहीं होते, एक जैसे हालात नहीं होते, तो हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलग अलग तरीक़े रखे हैं। उनके मुताबिक अगर ये ज़िंदगी गुजारेगा तो यकीनन कामयाब होगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मुस्लिम ममालिक है वहाँ दीन प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू इंडिया,
وہاں پر ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں چھٹی دی جاتی ہے, وہاں پر سب چیزوں کو ڈیزائن اس طریقے سے کیا جاتا ہے, محرم نا محرم, اور سوئمنگ کے لیے کلاسز ہیں. تو اب جیسے ہم یہاں دیکھنے جائیں تو یہاں سب یونیسیکس ہوتی ہے, اور وہاں جائیں ہم تو دیکھیں لیڈیز الگ جینٹس الگ انتظام. تو جی تو پھر ایسے نان ہم ہندوستانی کیا کریں, کیا ہوگا, یا جو بھی ایسے ویسٹ میں ہم لوگ سمندر کے کنارے رہتے ہیں, اگر ہم سمندر کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں اور یہ دعویٰ کریں کہ کیا سمندر کی موج مجھ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, کوئی اچھی کوئی فضیلت کی بات ہے؟ نہیں, کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت اس کی ہے جو اس موجوں میں اتر جائے اور پھر اس کے بعد سلامتی کے ساتھ باہر نکل آئے. وہ افراد کے جو ایک کمرے میں, صرف ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں, ایک کمرے میں بند ہیں, جن کے لیے گناہ کے چانسز ہیں ہی نہیں اور وہ گناہ نہیں کر رہے ہیں, ان کی فضیلت ہے, یا وہ انسان کے جو لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے برائی نہیں کر رہا ہے, غیبت نہیں کر رہا ہے, کسی کے بارے میں غلط خیال لے کے نہیں آ رہا ہے, یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. یعنی ہمارا ثواب زیادہ ہے, جن کے لیے آسانی ہے دین پریکٹس کرنے, ان کے مقابلے ان کے لیے ثواب زیادہ ہے. اور ایسا نہیں ہے, آج ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامک کنٹریز موجود ہیں, ورنہ کل جب اسلام آیا تھا کون سا ملک تھا جہاں کے اوپر اسلام تھا؟ اس ماحول میں اسلام پھیلا کہ جس ماحول میں سوچا نہیں جا سکتا تھا. حجاب کا تصور نہیں تھا, لیڈیز کی عزت نہیں ہو رہی تھی, اسلام نے عزت کرائی. لوگوں کو عبادت نہیں پتہ تھی, اسلام نے عبادت بتائی. حرام حلال نہیں لوگوں کو معلوم تھا, اسلام نے بتایا. لوگ اس زمانے میں انٹرسٹ کو بڑا اہم بزنس سمجھتے تھے, اسلام نے آ کر اس سے روکا. یہ ساری چیزیں اسلام نے اس موقع پر لوگوں کے درمیان انٹروڈیوس کرایا کہ لوگ نہیں جانتے تھے. تو آج کے دور میں تو پھر بھی ان کنٹریز میں, کہ جن کنٹریز میں گویا اسلام ظاہری طور پہ نہیں ہے, آسان ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بنسبت اس دور کے کہ جب اسلام آیا تھا, جب کچھ نہیں تھا, پھر بھی اسلام نے اپنی روشنی کے ذریعے سے پورے عرب کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو منور کر دیا. جی اگر آپ کی باتوں کو آگا کنکلوڈ کیا جائے تو بالکل آپ نے جیسے فرمایا کہ ہمارے پاس آج کے دور میں, آج کے زمانے میں آپشنز موجود ہیں. آپ نے بتایا کہ حرام حلال کے آپشنز موجود ہیں, چاہے وہ پھر کھانے پینے کے طریقے میں ہوں یا پھر آپ کے دوسرے کاموں میں. جو ہے آج جو ہے نالج بچوں کو, نوجوانوں کو اور ان کے ماں باپ کو بھی زیادہ پتہ ہو چکی ہے. تو اس طریقے سے اگر ایک انڈیویجول اپنے لیے جو بھی چننا چاہے, اب اس کا انتخاب حرام کی طرف ہو یا پھر حلال کی طرف ہو, وہ اپنا جو ہے ذمہ دار ہے اپنی چیزوں کے لیے. صحیح. آج کے دور میں تو ایک انسان ہے کہ جس کو اگرچہ اس کی سوسائٹی میں یا فار ایگزامپل اس کے ملک میں ایسی فیسلٹیز نہیں مل رہی ہوں کہ جو اسلامک ہیں 100%, لیکن کم از کم اس کے فیملی ممبرز اس کے ساتھ ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں مثلاً 10-12 فیملی ممبرز میں ایک ایسا ہے جو اسلام کو فالو کر رہا ہے, بقیہ سب نہ صرف یہ کہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں, اسلام کے اگینسٹ ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی کام اسلام کے مطابق ہو جائے. اس موقع پہ اسلام کو ماننا, اسلام کے مطابق رہنا, عمل کرنا بہت مشکل کام تھا. یقیناً آج کے دور میں ایک یوتھ کے لیے اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو, لیکن جب ان مشکلات کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا رزلٹ بھی گڈ نہیں, بیٹر نہیں, بیسٹ ہوگا, سب سے اچھا ہوگا. آغا یہ تو بات ہم نے الحمدللہ اپنے بچوں کے لیے, اپنے جوانوں کے لیے کر لی, لیکن ساتھ ہی ساتھ جوانوں کی بات ہم کر ہی رہے ہیں. تو ہمارے یہاں پر جیسے کہ فاطمہ نے جو ہے آغاز گفتگو میں ہی اپنے کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس ایسے 2 طبقے ہیں, ایسے 2 گروہ ہیں, جن میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرنا چاہتا ہے کہ وہ مسلم ہے, صرف نام کے مسلم ہے, اور ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ مسلم تو ہے ہی, ساتھ ہی ساتھ ہم جو دیکھتے ہیں آج ان جوانوں کا جوش اور جنون ایسے طبقے پہ پہنچ گیا ہے کہ وہ اپنے کلچرل پروگرام کی طرف جو ہے کہیں نہ کہیں بہت ہی نظر اندازی کے ساتھ کام کر لیتے ہیں, بہت ہی کم معلومات کے ساتھ. فار ایگزامپل کوئی جشن کا موقع ہوا تو بنا ڈی جے بجائے کوئی جشن ہمارے یہاں پر مکمل نہیں ہو رہا ہے, یا ہمارے یہاں کوئی ایام ایسے چل رہے ہیں تو اس کے اندر آج جو ہیں جوان, ہم اگزامپل دینا چاہیں گے کہ علم مبارک ہو یا پھر تعزیہ وغیرہ ہو, تو ان کے اندر بھی جو ہے ہم نے بہت ساری
چینجز دیکھیں جو کہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں تھی، اور شاید اسلام نے بھی نہیں کہا یعنی تھا. علم کی جو ایک شبیہ ہے وہ ایک ایسے لگتا ہے کوئی مرد کھڑا ہوا ہے. جی 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 بہت ہی ایسے طریقے سے بنا رہے ہیں کہ کچھ دوسرے مذہب دیکھنے والے دیکھیں کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے. وائرل ہو رہے ہیں، جوتا دکھائی دے رہا ہے جنازے میں سے. مطلب جی تو علم نہیں رکھتے ہیں لیکن بہت دیندار ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا مجلس عزاداری اٹینڈ کر رہے ہیں، ہر وہ چیز کر رہے ہیں. جی تو آپ کو نہیں لگتا اس کی وجہ سے جو ہمارا جو اسلام کی شکل ہے وہ مسخ ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں وہ ڈیویٹ ہو رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، اسلام نے ہم کو ایک رول ماڈل دیا، وہ اہل بیت اطہار اور پیغمبر اسلام کی حیات طیبہ کی شکل میں، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. آج جس موقع پر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نیا کام، یونیک ایسا کوئی نیا کام ہم اپنی زندگی میں کریں کہ میرا یا میری کمیونٹی کا یا میرے علاقے کا نام روشن ہو جائے، یہیں سے انسان کی زندگی ذرا ڈگمگانے لگتی ہے. یہ پازیٹیو ویو میں چلنے کے بجائے نگیٹو کی طرف چل پڑتا ہے. یہی ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کی ہمیں اصلاح کرنی اور اس کے سلسلے میں غور کرنے، بیٹھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. ہم جب کوئی نیا کام کریں، اسلام نئے کام سے روکتا نہیں ہے، بہت سے بلکہ تقریباً وہ کام جو شروع ہوئے تھے، آج بہت سارے کام ہیں جو بدل چکے ہیں، لیکن اسلام نے اپوز نہیں کیا، بلکہ نہ صرف یہ کہ اپوز نہیں کیا، سپورٹ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کے مطابق تھے. آج بہت سے ایسے کام کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن کاموں کو اسلام سپورٹ نہیں کرتا. لہٰذا ہمیں اگر کوئی نیا کام کرنا ہو تو ہمارے پاس پورا ایک سسٹم ہے، ہمارے پاس مراجع کرام موجود ہیں، ہمارے پاس مراجع کرام کے نمائندے موجود ہیں، علماء موجود ہیں، بزرگان موجود ہیں. ہمیں ان سے رائے مشورہ لینا چاہیے. یہ لفظ بیفور بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ مشورہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، پوچھنے پہ بھی، لیکن کب؟ جب معاملہ خراب ہو جائے. آنا چاہیے، پہلے پوچھنا چاہیے کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں. مثال کے طور کے اوپر مثلاً یہی جس موقع کے اوپر مسجدوں میں چٹائی ہٹائی گئی، قالین بچھایا گیا، اس موقع کے اوپر پوچھا گیا علماء سے کہ آیا یہ کام کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اسلام نے اپوز نہیں کیا، علماء نے مخالفت نہیں کی، نہیں بالکل ٹھیک ہے. انسان جب زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو اس کی جگہ آرام دہ ہونی چاہیے. سب نے کہا کہ قالین بچھا سکتے ہیں. تو میں یہ اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگوں نے جب آ کر پوچھا تو صحیح گائیڈنس مل گئی. اب آج بڑے آرام سے یہ کام ہو رہا ہے، کسی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ہم آج کوئی نیا کام کریں اور کر لینے کے بعد ہم لوگوں سے یا علماء سے پوچھیں تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا اس کا بہترین آپشن یہی ہے کہ ہر نیا کام علماء سے پوچھ کر کیا جائے. آگا ایک طرف جو یوتھ دوسرا دکھائی دیتا ہے وہ مطلب بالکل اسلام سے خود کو جوڑنا ہی نہیں چاہتا ہے. وہ نہ مجلس میں شرکت کرتے ہیں، نہ عزاداری ہے، نہ کوئی جشن ہے. وہ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ان کے ساتھ مت جوڑو، ہمیں نہیں جانا، ہمارا کیا لینا دینا، ہم تو اتنے اسلامک بھی نہیں ہیں، دیندار بھی نہیں ہیں. عورتیں بھی ہیں تو اگر وہ بھی نہیں آنا چاہتی ہیں، چلو پھر بھی بہت کوئی پریشر ڈالے تو آن لائن لگا کے وہ لوگ سن لیتے ہیں مجلسیں، لیکن وہ اس چیز کا حصہ نہیں بننا چاہتے. محمد ہیں تو اپنے آپ کو میڈی بلوائیں گے اور بالکل خارج ہو چکے دین سے. تو ایسے لوگوں پر ہم کس طرح کام کریں؟ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو بیلنس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. ہر کام میں، انسان کی زندگی میں ہر جگہ اگر ایکسیس شروع ہو جائے، آپ اسی لیے تو کہتے ہیں آپ لوگ کی زبان میں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جہاں کہیں بھی آپ شدت پسندی کی طرف، چاہے وہ پازیٹیو وے میں آئے چاہے نگیٹیو میں، جہاں شدت کی طرف بڑھے، بیلنس کرنا اپنے کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی لیے اسلام نہیں ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھو، کام نہ کرو. اور اسلام ہم سے یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ تم صرف کام کرو، اللہ کی نمازیں نہ پڑھو. بلکہ ہمیں اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے کہا گیا. تم 6 گھنٹے 8 گھنٹے اس طرح سے آرام کرو، 6 گھنٹے 8 گھنٹے نماز پڑھو، اور جو وقت بچ رہا ہے اس کو تمہیں اچھی طرح سے یوٹیلائز کرتے ہوئے تمہیں کام کرنا ہے. تمہارے کاندھے پہ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں. تو اب یہ اگر انسان ایکسیس نہ ہوتے ہوئے بیلنس کرے، مجھے کچھ وقت اللہ کی عبادت کو دینا، جیسا کہ 7ویں امام کی روایت موجود ہے، مولا نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو، اپنے 24 گھنٹے کو، 24 تو لفظ روایت میں نہیں آیا ہے، مولا نے رات و دن کو کہا، تو رات دن مل کے 24 گھنٹے بنتے ہیں. مولا نے فرمایا کہ اس کے 3 پارٹ کرو، 8 گھنٹہ 8 گھنٹہ 8 گھنٹہ. یہ 8 گھنٹہ میں اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، مولا کی لفظ میں نہیں وارد ہوا ہے.
اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرو. ایک حصہ تمہارے آرام کے لیے ہونا چاہیے, ایک حصہ تمہارا اپنے خود کے لیے اور اپنی وائف, اپنی فیملی, اپنے بچوں کے لیے روزگار تلاش کرنے, محنت کرنے کے لیے ہونا چاہیے, اور ایک پارٹ تمہارا تھرڈ اللہ کی عبادت کے لیے ہونا چاہیے. آگا 8 گھنٹے کیسے عبادت ہوگی؟ میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اب نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان اگر 8 گھنٹے اپنے کام سے واپس پلٹا, 8 گھنٹہ اس کے پاس موجود ہے آرام کے لیے, اب جو یہ بیچ کا وقت ہے, اب یہی انسان اللہ کی نگاہ میں اگر اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر اچھی طرح سے بات کر رہا ہے, یہ عبادت ہے. یہی انسان کہ جو اپنے پڑوسیوں کا خیال کر رہا ہے, یہ عبادت ہے. یہ انسان جو اپنی کمیونٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کوششیں کر رہا ہے, یہ عبادت کر رہا ہے. یہی انسان جو اپنی مسجد میں آ کر جماعت, چونکہ واجب نہیں ہے جماعت سے پڑھنا, اپنی مسجد میں آ کے نماز کو جماعت سے پڑھ رہا ہے, یہ عبادت ہے. اس انسان کا حتیٰ کسی مؤمن کی, اللہ کے کسی بندے کی مدد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا, اس کے دروازے پہ جانا, کچھ دیر رکنا, کام کرنا, واپس, یہ بھی عبادت ہے اللہ کی نگاہ میں. تو اب اس طرح سے یہ انسان کو اللہ چاہتا ہے کہ تم ان 8 گھنٹوں میں اپنی عبادت کے وقت کو بھی مینیج کرو. ہم لوگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ, مثال کے, میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم لوگ 8 گھنٹے کا کام تھا, اگر وہ کام بڑھ گیا تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ ہم نے اس 8 گھنٹے کو جب 10 گھنٹے بنایا تو 2 گھنٹے کی ضرورت پڑی. وہ 2 گھنٹے ہم اپنے آرام سے کم کرنے کے بجائے 2 گھنٹے عبادت سے کم کر دیتے ہیں. یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں, بالکل بس عبادت کی جائے, تو اب عبادت میں جو ہم کو 2 گھنٹے ایکسٹرا چاہیے تھے وہ ہم نے اپنے کام سے کم کر دیے. یہ جو ایکسٹرا چاہیے عبادت میں یا اپنے کام میں, وہ ہم کو اپنے آرام سے کم کرنا چاہیے, جو آرام کے 8 گھنٹے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں. لہٰذا اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور اسی لیے عبادتوں کی دنیا میں خاص وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے کچھ واجبات رکھے ہیں, اس میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے. لیکن وہ کام کہ جو پروردگار نے ہمارے لیے مستحب قرار دیا ہے, ان مستحب کاموں میں انسان کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر کام کو ہر وقت کرتا ہی رہے. بہت سارے اوقات انسان کے پاس ٹائم کم ہے, لہٰذا اب وہ چلتے ہوئے تسبیح پڑھ سکتا ہے. انسان کے پاس وقت کم پڑ رہا ہے, شارٹ ہو رہی ہے, آنا اگر جانا, عبادتوں کا شوق ہو تو وہی یہ شوق پیدا ہونا چاہیے. یعنی جتنا شوق ہمیں اپنے کام کا ہے اتنا ہی شوق عبادتوں کا ہونا چاہیے. آغا ہم لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ وہ گروہ جو کہ بیزار ہو چکا ہے, جو کہ ان تمام, اب آج جو ہے میں ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ایک انجینئر ہوں, ایک میں جو ہے ایک کمپیوٹر انجینئر ہوں فار ایگزامپل, بہت بڑی پوسٹ پر ہوں, میرا نام تو مسلمانوں جیسا ہے لیکن میں اپنے آپ کو مسلم نہیں بتانا چاہتا. میں جو ہے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اے ویری سیکولر پرسن, آئی ایم ناٹ انٹو دی ریلیجن. اگر کہیں نہ کہیں اس بات کے ذمہ دار ہمارے مسلمز ہی ہیں, ایسا جو دنیا میں انہوں نے اپنا کیریکٹر پیش کیا ہے کہ مطلب لوگ گھبراتے ہیں مسلمان ہونے سے. میڈیا انفلوئنس, میڈیا نے بھی جو ہے بہت ہی ہماری شکل جو ہے ایک دم ایکسٹریمزم کی بنا کے رکھی ہوئی ہے. تو پھر کس طریقے سے آپ ان کو انکریج کریں گے؟ ایک بات تو یہ کہ وہ جو آپ نے خود جواب دے دیا کہ کچھ کمیاں یقیناً ہیں کہ جن کمیوں کو ہم اپنے اندر بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا فیکٹ ہے آج کی دنیا میں, یہ میڈیا بہت سارے اوقات کسی ایک مذہب کو یا کسی ایک کلچر کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بقیہ لوگ جو ان سے دور ہیں, جو ان کی ریئلٹی کو نہیں جانتے, وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہو کر اس پوری کمیونٹی کو یا اس پورے ریلیجن کو برا سمجھنے لگتے ہیں. دیکھیے, اسلام آیا ہے اس لیے تاکہ ایک اچھا انسان بنائے. اگر اسلام کو انسان اچھے سے فالو کر رہا ہے, تو میں صرف اگزامپل کے لیے بات کہہ رہا ہوں, اگر اسلام کو اچھے سے فالو کر رہا ہے تو وہ ایک اچھا ڈاکٹر انسان بھی ہوگا. لیکن اگر وہ اچھی طرح سے دین کو فالو نہیں کر پا رہا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پروفیشن میں تو کامیاب ہو رہا ہے لیکن اس کے پاس انسانیت نہیں پائی جا رہی. کیا وہ مسلمانوں کو آبزرو کر رہا ہے اس وجہ سے پیچھے ہے, یا اسلام کی اسے معلومات نہیں لی ہے؟ یہی ایک ہماری اس وقت کی بہت بڑی مجبوری یا مظلومیت ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہم ریلیجن سے قریب ہوتے ہیں
वैसे वैसे दुनिया से दूर होते जाते हैं. ऐसा नहीं है. जी 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 जी. आज एक लेडी सर पे हिजाब रखते हुए दुनिया के सबसे बड़े बड़े कामों को करने पे तैयार है. आपने देखा इसी हमारे बॉम्बे शहर में वो एक खातून के जो हिजाब के साथ जाती हैं और वो इस वक्त पायलट हैं और वो हवाई जहाज को लेकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रही हैं. क्यों? हिजाब के साथ जा रही हैं. आप यही दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आप देखिए, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में आप देखिए, हिजाब के साथ सारे काम हो रहे हैं. इधर से भी आप देखिए, हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने मसलन दीन के लिबास को या दीन की हैयत को, अपने शक्ल को करार दिया, नतीजे में लोग मेरे साथ जो है वो सलूक करेंगे जो अच्छा नहीं होगा. ऐसा नहीं है. आज दुनिया में अगर इंसान तरक्की कर रहा है तो इस बिना पर नहीं कि वो दीन छोड़ के तरक्की कर रहा है. दीन इंसान बनाता है. अगर इसने दीन के साथ तरक्की की है तो इसके माना है कि सही तौर पर वो इंसानियत की खिदमत कर रहा है. ये जो दीनदार लोग हैं ना, जो वर्किंग वुमेन को बहुत ज़्यादा शेम करते हैं, हर वक्त उनको नीचे खींचने में लगे होते हैं. अगर जैसे हम खुद एंकरिंग कर रहे हैं, अगर हमारी वीडियो कहीं जाए तो 100 दीनदार मर्द आ जाते हैं, पहले आप हिजाब तो करिए, पहले आप अपना मुंह छुपाइए. तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हिजाब में आज औरत तरक्की कर रही है, क्योंकि सारे लोग उसे खींचने नीचे बैठे हुए. अगर जो आपने जिस लड़की का एग्जाम्पल दिया है, कहीं अगर उनकी वीडियो आ जाए तो आप देखें मर्द हजरात आ जाते हैं, आप पहले हिजाब तो पहनिए, क्योंकि ऑफकोर्स वो यूनिफॉर्म में होती होंगी, राइट. उनकी जो पायलट का यूनिफॉर्म होता है, बट उस पर वो ध्यान ही नहीं देते ना. वो तो ये देखते हैं ये तो इनका तो दीन ही नहीं है, ये तो इस वजह से बहुत से ऐसे जवान हैं आगा जो कि नहीं चाहते. अच्छा, वो जो स्कार्फ भी लगा रही होगी ना, वो आप ही क्या ऐसे कमेंट्स की वजह से वो कर से छोड़ देगी, या फिर ऐसा वो इंसान जो कि अपने ऑफिस में जाके नमाज पढ़ रहा होगा, वो कुछ ऐसे कमेंट्स सुनेगा, वो कल से नमाज भी जो है अपने ऑफिस में पढ़ना छोड़ देगा. दर वाक़ई ये मुश्किल दीन की नहीं है, ये मुश्किल इस्लाम की नहीं है, ये मुश्किल हमारी कल्चरल है. ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सोसाइटी है, ये हमारा रहन सहन है जो बहुत सी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है. वही दीन कामयाब होता है जो ज़माने के साथ चलता है. दीन कभी इंसान को पीछे ले जाने के लिए नहीं आया है, हमेशा तरक्की देने के लिए आया है. अगर आज हमारी कौम की कोई बच्ची तरक्की करते हुए उस मंजिलों तक पहुँच जाए कि जिस मंजिल पे मैं न पहुंच पाऊं, तो उस पर ऑब्जेक्शन करने की 2 वजह होती हैं. एक वजह ये होती है कि मुझको पसंद नहीं आया कि उसने तरक्की किया, मैं तरक्की नहीं कर पाया, ये भी एक रीज़न है. दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि दीन वही है जो मैं समझ रहा हूँ. बिल्कुल, जो हमने पैरामीटर सेट कर जो अपने लिए पैरामीटर हमने तैयार कर लिया, और वहीं से मुश्किल शुरू होती है. हमें दीन को दीनदार जो आम लोग सोसाइटी में उनसे नहीं समझना है. दीन के जो जिम्मेदार करार दिए गए हैं, जैसे हमारे मराजे कराम आज के दौर में, ये हमारे बुजुर्गान, उन्होंने क्या लिखा है. जैसे मैंने यही बात कही कि 9 साल की उम्र में जिस बच्ची के लिए रोज़ा रखना मुश्किल है, उसको इजाज़त दी है हमारे मराचे ने. हम नहीं समझते, हम तो बिल्कुल नहीं. 9 साल की उम्र में रोज़ा आ गया तो तुमको घर बैठना, एग्ज़ाम में नहीं जाना है. नहीं, ऐसा नहीं है. इस्लाम इस मामले में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. बहुत सारे मौक़े पर हमें ऐसे अल्लाह ने रास्ते दिखाए हैं कि जिन रास्तों को हमें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना चाहिए और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से अपने को बचाना चाहिए. आज एक बहुत बड़ी मुश्किल यही है कि हम लोग जो एक तरफ झुकते चले जा रहे हैं. हमको ऐसा लगता है कि मसलन एक तरक्की करने वाला या एक तरक्की करने वाली दीनदार नहीं है, तो मैं भी दीन छोड़ दूं तो तरक्की करूंगा. ये गलत है, ये गलत फिक्र है. बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी, बहुत ज़्यादा जो है किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना या बुलिंग करना या फिर इस्लाम को लेके बहुत तंज करना, अक्सर माँ बाप भी कर देते हैं ये तमाम चीज़ें. अलबत्ता ये चीज़ सिर्फ दीन के मामले में नहीं है, हर मैटर में है, हर जगह है. मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चा अगर क्लास में फर्स्ट डिवीज़न पास आया तो बहुत से ऑब्जेक्शन करने वाले पैदा हो जाते हैं. कैसे फर्स्ट आ गया? वो तो मिसाल के तौर के ऊपर यूनिट टेस्ट में पास नहीं होता था, कैसे ये फर्स्ट है? वो ऑब्जेक्शन करने वाले तो हर जगह. अपनी तैयारी जो है वो छोड़ते नहीं है. हमें जो फर्स्ट रैंक लाना है हम ला के ही रहेंगे. हमें अपने कदम नहीं रोकने हैं, हमें आगे बढ़ना है. लेकिन हाँ, दीन के साथ आगे बढ़ना है. दीन ने कुछ बाउंड्रीज हमारे लिए रखी हैं, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए. वहीं पे मुश्किलात पैदा होती हैं. अपने लिए पर्सनल कह रहा हूँ, वहीं पे मुश्किलात पैदा होती हैं कि जब हम
لوگوں کو تو یہ بتا رہے ہوں کہ دین کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن ہم باؤنڈریز کراس کر رہے ہوں تو پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے دین کے ساتھ آگے بڑھیں, اور نہ صرف یہ کہ اپنے اندر بلکہ لوگوں کے اندر سے بھی انفیریٹی کمپلیکس کو دور کریں, ان کو یہ بات سمجھائیں کہ ترقی کی راہ میں دین رکاوٹ نہیں ہے, بلکہ دین اگر ساتھ میں ہو تو ہر ترقی کرنے والا انسان ایک بہترین انسان بن کے ترقی کرے گا. جی 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 بالکل آغا, جیسے کہ آپ کی باتوں سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور انشاءاللہ ناظرین بھی جو ہے ہمارے اس پروگرام سے مستفیض ہو رہے ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے دین جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی کو آسان بنائے, سہل بنائے, لیکن آپ جو ہیں لوگوں کے نقطہ چینی میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اصلی اسلام کیا ہے. دیکھیں اگر آپ کسی طریقے کے سنگین مسئلوں سے چل رہے ہیں تو اس کے لیے آپ عالموں سے رابطہ کریں, اپنی کنڈیشنز بتائیں کہ دیکھیے مجھے یہاں جو ہے ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں, آپ اس پہ میری کنڈیشن پہ میں کس طریقے سے اسلام پر بھی باقی رہوں, دین پر بھی باقی رہوں اور اپنی دنیاوی کام پر بھی باقی رہوں. تو آغا یہاں پر جہاں ہم بات کر رہے ہیں اس طریقے کی, تو کیا واقعاً اسلام کا جو ہے کوئی یونیفارم ہے, کسی طریقے کا کوئی ایک پرٹیکولر چیز ہے کہ فار ایگزامپل داڑھی ہی ہونا چاہیے, حجاب ہی ہونا چاہیے, اس طریقے کے کپڑے ہونا چاہیے, تب آپ آئیڈینٹیفائی ہو سکیں گے کہ آپ مسلم ہیں؟ وہ بھی صرف داڑھی نہیں شائستہ, سینے تک لمبی داڑھی, اور حجاب بھی ایسا کہ منہ بھی ڈھکا ہو, چادر ہو باقاعدہ لمبی, تو ہی آپ دیندار ہیں. جی ورنہ تو آپ کا حجاب کوئی معنی نہیں رکھتا, آپ کی داڑھی کوئی ویلیو نہیں رکھتی. دیکھیں اسلام نے جس مذہب کو ہمارے سامنے لا کر پیش کیا ہے, اس مذہب میں انسان کے لیے کوئی ڈریس یونیفارم کے طور پر نہیں انٹروڈیوس کرایا ہے, اور اسی طرح سے اسلام نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں جب بیان کیا ہے تو اس موقع پر بھی ہمیں ایک اچھی صورت کے ساتھ لوگوں کے درمیان آنے کے لیے کہا ہے. ایسی صورتحال نہ ہو کہ انسان مثال کے طور پر مثلا بہت سارے کاموں کے لیے انسان کو دین نے بھی اور دنیا نے بھی آزاد چھوڑا ہے. مثلا سر کے بال, انسان کو مرد کو اجازت ہے ہر طرح سے, یعنی سوسائٹی میں بھی اور دین میں بھی, کہ وہ اپنے سر کو کس انداز میں رکھتا ہے, سر کے بال رکھتا ہے نہیں رکھتا, چھوٹا بال رکھ رہا ہے, مانگ نکالتا ہے نہیں نکالتا, کوئی اس کے لیے اسلام نے کوئی قانون نہیں رکھا. لیکن ٹوپی ہی ہونا چاہیے, ٹوپی پہنے تو مسلمان نظر آئے, اور کرتے پیجامہ پہنے تو ہی مسلمان نظر آئے, کچھ اس طریقے کا. میں نے اسی لیے کہا کہ کوئی ڈریس خاص اسلام نے نہیں رکھا, ایک اچھا سچا نیک انسان بن کے سوسائٹی میں رہے, اس کی اہمیت زیادہ ہے. جیسا کہ شروع میں ہی فاطمہ نے یہ بات کہی تھی کہ نماز روزہ ہی کرنے سے دین نہیں سمجھ میں آتا, بلکہ لوگوں کے درمیان رہنے اٹھنے بیٹھنے سے سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتنا صحیح مسلمان ہے. اگر یہ مسلمانوں کے بیچ اچھی داڑھی رکھنے کے باوجود چیٹنگ کر رہا ہے جی, تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اسلام یا داڑھی بری نہیں ہے, یہ خود ہے کہ جو داڑھی کو اسلام کو بدنام کر رہا ہے. اسی طرف سے بھی ہے, اگر کوئی ایک ایسا انسان ہے کہ جس انسان نے بہت اچھے کام کیے لیکن وہ اسلام کو نہیں مانتا, تو اس کی معنی نہیں ہے کہ اسلام کو چھوڑ دینے والا ہی اچھے کام کرتا ہے. تو یہ بیلنس ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ اسلام نے یہ بات کہی کہ تمہیں چہرہ چھپانا ہے یا سر کو ہی صرف ڈھانکنا ہے, تو اسلام کے حکم میں یہ انسان کو اجازت ہے, چاہے تو اپنے چہرے کو کھول کر لوگوں کے بیچ میں آئے, لیکن جہاں پر کسی قسم کے فساد کا خطرہ نہیں ہے. اور اسی لیے آج جو ترقی ہو رہی ہے, آپ مثال کے طور کے اوپر سرزمین ایران جائیے, آپ دیکھیے جو ترقی ہو رہی ہے, وہ لیڈیز اسلامی حجاب کے ساتھ سارے اچھے کام کر رہی ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا ابھی اسی ہمارے ملک ہندوستان میں کشمیر میں وہ سارے ادارے کہ جن اداروں میں مسلم لیڈیز کام کر رہی ہیں, وہ اس طرح کا حجاب جس کو اسلام نے مانگا تھا اس حجاب کے ساتھ کام کر رہی ہیں. مجھے بھی کل ایک مرد مومن نے بتایا, بڑا اچھا لگتا ہے. تو اسلام اس طرح سے رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ اپنے اس معاشرے میں یہ سوچ کر کہ نہیں ہمیں دین کو چھوڑ کر آگے بڑھنا ہے, اس فکر میں تو نہیں آ گئے. میں اس سلسلے میں ایک جملہ جو روایتوں میں وارد ہوا جو بڑا قیمتی عرض کروں تاکہ ہم سب کے ذہن متوجہ ہو جائے. ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولیس منا من ترک الآخرہ للدنیا.
ہم میں سے نہیں ہے وہ کہ جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے یا دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے. دونوں کو ہم کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. دنیا بھی ہمارے ساتھ ہو. اگر ہم BMW گاڑی میں گھوم رہے ہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہم کو ضرورت ہے. اور ادھر سے بھی ہے کہ ہم کو دین کا بھی اتنا ہی خیال رکھنا ہے, اس لیے کہ ہمیں اس میدان محشر میں جانا ہے کہ جہاں پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو دنیا کی فیسلٹیز کو ساتھ میں رکھتے ہوئے دین کو بھی لے کر جب ہم چلیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے ماں باپ سے ہمارے بچے سوال کرنے جاتے ہیں یا ہم خود کبھی جب ماں باپ سے سوال کرتے, وہ اہل بیت علیہ السلام کے ایگزامپلس دیتے, اور آج کا تو نوجوان پھر ہم سے ایک ایک ہاتھ آگے ہوتا ہے. ہم تو اہل بیت کے ایگزامپلس الحمدللہ قبول کر لیتے, کوشش کرتے اس پہ ورک کرنے کی. وہ کہتے نہیں وہ تو اہل بیت تھے, وہ معصوم تھے, ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا, ہم تو ایسی زندگی نہیں جی سکتے. تو کیا کوئی غیر معصوم شخصیت بھی ملتی ہیں ایسی کہ جنہوں نے دین کو بہت اچھے سے پریکٹس کیا, ساتھ میں وہ دنیا میں بھی برابر سے اسی طرح انوالوڈ رہے؟ ابھی ہم سبھی اپنی جس موقع کے اوپر اپنی پڑھائی اپنی نالج کی دنیا میں آتے ہیں, ہم لوگ اس نالج کی دنیا میں کیمسٹری پڑھتے ہیں. ہم لوگ اسی نالج کی دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو الجبرا پڑھتے ہیں. یہ سارے وہ علوم ہیں کہ جن کو ہمارے چھٹے امام نے اپنے شاگرد کو سکھایا, اور ان شاگردوں نے اس کو دنیا تک پہنچایا, لیکن دین کے ساتھ. سبحان اللہ. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر آپ غور کریں تو نام میں بھی ان کا نام شامل, الجبرا نام میں بھی ان کا نام شامل ہے. وجہ یہی ہے کہ دین رکاوٹ نہیں بن رہا ہے. وہ اتنی ترقی کی کہ آج ان کو اس منزلت پر قرار دیا جاتا ہے کہ اس میدان کا سب سے بڑا نالج رکھنے والا سمجھا جاتا ہے. یہی ابو علی سینا, ابو علی سینا بہترین دین کے ساتھ وہ خدمت کر رہے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ وہ افراد کے جو دین کی خدمت کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا کی بھی خدمت کی, ایسے بہت سے افراد ہمارے سامنے موجود ہیں. مثلا اہل بیت اطہار کے اصحاب میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو علم کلام میں ماہر تھے, علم منطق میں ماہر تھے, ادبیات عرب میں ماہر تھے, جو زمانے کے حساب سے ہوتی تھی. میں حسن زادہ عملی رحمۃ اللہ علیہ, ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے درمیان تک یہ بزرگ آیت اللہ موجود تھے جن کا انتقال ہوا. بڑے عظیم انسان تھے. آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ دنیا کے جو میتھمیٹک کے جاننے والے افراد ہیں ان میں سب سے بڑے یہ تھے. اچھا. عالم یہ تھا کہ ان کے پاس یورپ سے کوشچنز آتے تھے کہ اس کو سالو نہیں کر پائے, آپ سولوشن بتائیے. یا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ نے نام سنا یقیناً ہوگا, شیخ بہائی علیہ رحمت و رضوان, بہت بڑے مجتہد, مسلم الثبوت مجتہد تھے ہمارے. دنیا کے 5 بڑے سائنٹسٹ میں ایک ان کا بھی نام ہے. 5 بڑے سائنٹسٹ میں. تو ایسا نہیں کیا ان کے ناموں کو نا ویسٹرنائز کر دیا گیا ہے, تو اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ ہمارے مسلمان اسکالرز رہے سینا نام ہو گیا ہے. آج ہمارا سرمایہ جس کو ہم خود اپنے لیے سرمایہ نہیں قرار دے پا رہے ہیں. جی جی جی, بہت ہی افسوس کی بھی بات ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی فخر کی بھی بات ہے. اور فخر سے جو ہے ہمارا آخری سوال آپ سے بس یہی ہے آغا کہ ہمارے یوتھ کو آپ کیا ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ جو اپنا مذہب ہے اس سے کس طرح محبت کرے, کس طرح اس پہ فخر کرے, بجائے اسے جو ہے اشیمڈ ہونے کے یا اس سے اپنے آپ کو دور کرنے کے یا اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلانے کے ان تمام حربوں کو نہ اپنائیں, بلکہ اسے محبت کریں. پروردگار نے جناب موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ حببنی و احبنی الی خلقی, اے موسیٰ مجھ سے محبت کرو اور میرے مخلوقات سے بھی کہو کہ مجھ سے محبت کریں. اور اس موقع پہ جناب موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگار تو میرا حال تو جانتا ہے کہ مجھے تجھ سے بے پناہ محبت ہے, لیکن مخلوقات کو محبت کرنے والا کیسے بناؤں؟ اس موقع پہ خدا نے فرمایا تھا کہ فذکرہم آلائی فإنہم لا یذکرونی الا خیرا, میری نعمتوں کو جا کر انہیں بتاؤ, نتیجے میں خود بخود وہ محبت کرنے والے بن جائیں گے. دنیا میں آج ہم جتنی بھی چیزیں حاصل کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ہم بہت زیادہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ 24 میں
23 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں، بلکہ کم از کم جو دین نے جتنا ضروری قرار دیا ہے اتنا ہی اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں، اللہ کی معرفت کے ساتھ اس کے شکر گزار بندے بنیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتوں کی معرفت کے بعد ہم شکر بجا لائیں گے، یہ نعمتیں بڑھتی جائیں گی۔ بے شک جب نعمتیں بڑھیں گی تو خود بخود ترقی ہمارے قدم چومے گی۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ترقی لے لیں لیکن اللہ کو بھول جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دونوں کو ساتھ میں رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی دنیا کو ساتھ میں رکھنا ہے تو ہمیں دین کو بھی ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر، ہمارے جوانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آج ہمارا جوان ترقی کر رہا ہے، محنت کر کے آگے بڑھ رہا ہے، اگر دین کے ساتھ آگے بڑھے گا تو اور زیادہ بہتر ہو جائے گا اور ترقی کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دنیا اس کے پاس آئے گی، اس کو دنیا کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ لیکن ہمیں اللہ کو راضی رکھتے ہوئے، یعنی اللہ کے دین کو مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، جس کا ساتھ خدا دیتا ہے پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کو دنیا کے پیچھے نہیں چلنا پڑتا۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آغا، جزاک اللہ۔ ناظرین، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ آغا نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا ہم لوگوں کو کہ کس طرح سے ہم لوگوں کو دین اور دنیا دونوں لے کر چلنا ہے، کسی ایک کو بھی ترک کرے تو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو دنیا ہے یہ کھیتی ہے آخرت کے لیے، اور جب ہمیں کوئی بڑا منصب منزلت حاصل کرنی ہوتی ہے ناظرین، ڈاکٹر بننا ہو، انجینئر بننا ہو، کسی بھی فیلڈ میں آگے جانا ہو، سب سے پہلے جو چیز ہم کمپرومائز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا کمفرٹ زون۔ جب ہم دنیاوی چیزوں کے لیے اپنا کمفرٹ زون کمپرومائز کرتے ہیں ناظرین، کیونکہ ہمیں وہ منزل حاصل کرنا ہے، تو ہم دین کے معاملے میں کیوں لوپ ہولز ڈھونڈتے ہیں؟ کیوں ہم سوچتے ہیں کہ کسی طرح اس چیز سے بچ جائیں، یہ عبادت نہ کرنا پڑے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر دین میں بھی آپ کو منزلت تک پہنچنا ہے، بلند مقام لینا ہے، تو کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے گا، اور اسی میں ہم لوگوں کی سکسیس ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ شکریہ، خدا حافظ۔